قطب الدین ایبک بری صغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو دلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا۔ نسلاً ترک تھا، ایک سوداگر اس کو ترکستان سے خرید کر نشتاپور لے آیا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر اسے خرید لیا۔ شکل و صورت قبیح ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اسے ایبک شل کہتے تھے۔ قطب الدین نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا اور 1192 میں سلطان محمد غوری نے دلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے غنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاہگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو پرزن بنا کر فرمان پرزن دی اور سفید ہاتھی عطا کی۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوآبا، بہار اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی۔ جب سلطان محمد غوری 15 مارچ اور 1206 کو جہلم کے قریب مارا گیا تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کا زمانہ گورنری فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے عموری سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی اور داد و دیش کی وجہ سے تاریخ میں لک بخش کے نام سے مشہور۔ 1210 میں لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہ ملک آدم ہو اور انار کلی کے کوچے بکروڈ میں دفن ہو۔ یہ مغبر وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی ملکیت میں رہا۔ انگریزوں کے دور میں مبرہ خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ خیر پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جالندھری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کی مقبرے کی مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کروا دیا جائے۔ صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج ہی مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔ یہ مسلمان نامور بادشاہ قطب الدین کی زندگی کی ایک مختصر سی تعارف تھی۔ اس کی زندگی پر اور اس کی بائیوگرافی پر بہت ساری جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گھائل گر پڑا تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پھل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو مل تھا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ ماں روتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں۔ آج سے ہی قطب الدین میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرموں والا سلوک نہ کیا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی ہے اسلام کی۔ آج کل اسلامی حکمرانوں اور اس دور کے اسلامی حکمرانوں میں آپ واضح فرق دکھائی دے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں اور ہمیں گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔